یہ صاحبان عقل و فہم مجلس لمبی چوڑی پڑھ نہیں سکتا، ماحول آپ کے سامنے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے مقصد انسانیت کو سامنے کیا کہ خدا نے انسان کو بھیجا اور فرشتوں نے پہلے کہہ دیا تھا فساد، خون بہے گا، بھائی بھی بھائی کو قبول نہیں کرے گا، فطرت فطرت کو قبول نہیں کرے گی، جبلت جبلت کو قبول نہیں کرے گی، ایک دوسرے سے ضدیں ہوں گی، لیکن ضد کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی. پہلا قتل ہو گیا حسد کی بنیاد، پھر آگے حسد ہی چلتا رہا، نوح کے بیٹے نے بھی حسد کر لی، پھر آگے چلو جہاں جہاں تک قتل ہوتا رہا وہاں ایک چیز رہی، حسد. جب خدا نے زمانے میں آخری نبی کو متعارف کروایا تو آخری نبی نے آگے زمانے میں ایک کام کیا، اس نے انسانیت کو جھکنا سکھایا، اس نے انسانیت کو عاجزی سکھائی، اس نے خدا کے قرآن کی ایک آیت انسانیت پہ نافذ کر دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. تمہیں چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں دست و گریبان نہ ہونا. پھر اس رسول نے جب غدیر میں آخری خطبہ دیا، اب جس کو من کن تو مولا والا جملہ یاد ہے، اسے خطبہ بھی پورا یاد ہونا چاہیے. رسول نے کہا تھا گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عرب کو عجم پہ، عجم کو عرب پہ، امیر کو غریب پہ کوئی فضیلت نہیں، کوئی فوقیت نہیں، کوئی برتری نہیں. تمہیں چاہیے کہ اگر آپس میں معاشرے میں امن چاہتے ہو، ایک دوسرے کی بات کو قبول کرنا، ایک دوسرے کی بات کو سننا، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گا، گردنیں بھی کٹیں مجھے کوئی گلا نہیں، خون بھی بہے مجھے کوئی شکوہ نہیں. مجھے شکوہ ان سے ہوگا جن کے پاس اللہ کی رسی بھی ہوگی، وہ پھر بھی آپس میں ایک دوسرے دست کو گربان ہوگی. مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے ایک صحابی نے کہا ہم خانہ کعبہ میں گئے توحید کی رسی نظر نہیں آئی، ہم نے نماز پڑھی اللہ کی رسی نظر نہیں آئی. ہمیں بتا وہ اللہ کی رسی کہاں ہے جسے ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے نہیں دے گی، جو فرقہ بازی نہیں ہونے دے گی، جو تفرقہ نہیں ہونے دے گی، جو لڑائی نہیں ہونے دے گی. وہ رسی کہاں ہے؟ ہم اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، پہلو پہ کھڑا ہوا دل میں ہماری دشمنی رکھ کے اللہ کے گھر میں نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے. ہم طواف کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ طواف کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں ہمارے لیے حسد ہوتا ہے، اور تو کہتا ہے خدا اگر اللہ کی رسی کو پکڑو. اللہ کی رسی کہاں ہے؟ کتابیں منبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہو. رسول پہ ابھی یہ سوال ہوا تھا یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی جاتا، رسول نے مولا علی کو اپنے قریب بلایا، علی کو اپنے قریب بلا کے رسول نے علی کا دایاں ہاتھ صحابہ کے سامنے بلند کیا، بلند کر یا علی انت حبل اللہ فی امتی، اے علی تو میری امت میں اللہ کی رسی ہے. اور جو علی بن ولی اللہ پہلے جو آپس میں دستوں گریبان ہے، جو اللہ کی رسی کو جس کا امام علی ہو، جن کا رہنما علی ہو. یہ قانون میرا بنایا نہیں، میرا محترم یہ رسول میں آ گیا. رسول نے کہا مجھے باقیوں سے جھگڑے کوئی، باقیوں سے گیلا ہی کوئی نہیں، اگر میری امت ہو علی پہ ایک رہنا، علی کو پکڑے رکھنا. رسول نے رسی کی مثال اس لیے دی کہ رسی ایک دھاگے کو نہیں کہتے، رسی دو دھاگوں کے لپٹنے کا، دو دھاگے آپس میں لپٹے تو رسی بنتی ہے. علی کی مثال دی، یہ رسالت اور ولایت کے ساتھ ملی ہوئی ایک رسی ہے. اب بزرگوں سے داد نہیں، مجھے دل سے دعا چاہیے. رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک نے ادھر سے رسی تھامی ہو، ایک نے ادھر سے رسی تھامی، چاہے فاصلہ درمیان میں کتنا، دونوں ایک دوسرے کو ملا ہوا سمجھتا ہے کہ اس رسی نے دونوں کو ملایا ہوا. مثال جناب نے علی کو رسی اس لیے کہ ادھر ہے اللہ سے جڑا ہوا، ادھر ہے بندوں سے جڑا ہوا. جس نے علی کو تھام لیا وہ اللہ تک بھی پہنچ گیا، کیونکہ یہ علی ولی اللہ ہے. اللہ کے درمیان جو رسی ہے یہ ولایت کی رسی ہے.
جو ادھر توحید سے جڑی ادھر علی سے جڑی، اس لیے اس نے کہا تھا انما ولیکم اللہ، میں بھی ولی ہوں، یہ بھی ولی ہے۔ ولایت ہے علی اور توحید کے درمیان اس رسی کا نام جو ادھر اللہ سے جڑی ہو ادھر علی سے جڑی ہو۔ جو علی کو اللہ کہے اصل میں اس نے ولایت کی مخالفت کی۔ اس نے تو اس رسی کو ہی توڑ دیا۔ اگر ہم باز اللہ کہہ دیں گے کہ علی اللہ ہے تو پھر وہ رسی کہاں گئی؟ واہ 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 واہ۔ اس لٹکی ہوئی رسی جو توحید اور امامت کے ساتھ مشترک ہے اسے ولایت کہتے ہیں۔ اس لیے شیعوں کا عقیدہ ہے علی ولی اللہ، ہم علی اور اللہ کے درمیان ولی رکھتے ہیں۔ یہ ولایت ہم پہ وہ نعمت کبریٰ ہے جو ہمیں مشرک نہیں ہونے دیتی۔ واہ 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 واہ۔ مجھے باخدا عزت علی کی قسم، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے عقیدہ توحید پہ شک نہ کرو، ہمارے گلے میں پھولوں کی ہار ڈالو، لوگوں کے پاس ایک علی جیسا ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی سجدہ کرتے ہیں۔ بات آگے بڑھے سر۔ اب خدا نے کہا تھا میری رسی کو پکڑو، نبی نے فرما دیا علی ہے اللہ کی رسی۔ علی پہ رہو گے تو جھگڑا ہوگا، علی پہ رہو گے تو اتحاد رہے گا، علی پہ رہو گے تو اختلاف ہوگا۔ اب یہ چیزیں میں نے آپ کو قرآن سے پہلے لی، پھر 1000 میں نے نص حدیث لی۔ اب آگے چلتے ہیں، تاریخ سے پوچھتے ہیں، ہسٹری سے پوچھتے ہیں کہ پھر جو رسول نے رسی دی تھی اس رسی کے ساتھ کیا سنا۔ اب آپ جب ہسٹری پڑھیں گے تو پھر آپ آنکھیں چرانے پہ مجبور ہو۔ آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کے چہرے پہ پریشانی کی زردی اور خوف کے پسینے آتے ہیں کہ علی جیسے امام المتقین پہ اگر اجتماع ہوتا تو علی اپنے حق کے لیے صفین اور جبل پہ نہ جاتا۔ یہ جب ہم ہسٹری سے دیکھیں گے یہ اب تلخ حقائق ہیں کہ آپ کو سننے پڑیں گے اور ہمیں ممبر پہ سنانے پڑیں گے کہ رسالت امام نے غیروں کی بات ہی نہیں کی تھی۔ رسول نے صرف کہا تھا کہ جو علی سے محبت کرتے ہو علی کو پکڑنا۔ پہلے ہی مرحلے پہ کیا جن کو علی پکڑنے کا حکم تھا انہوں نے علی کی خلافت کے لیے علی کا ساتھ نہیں۔ اب نقصان علی کا نہیں ہوا، نقصان اس امت کا ہوا جو 25 سال تک علی جیسے امام سے محروم ہو گئے۔ آپ اس جملے کو سمجھیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا علی کو خلافت نہیں دی گئی، مولا علی کو حکومت نہیں دی گئی تو امیر المومنین کے اقتدار میں کوئی کمی نہیں۔ جبریل پھر بھی اسی دروازے پہ آ رہا، اللہ پھر بھی انہیں سلام۔ امیر المومنین کے اقتدار میں، امیر المومنین کی سلطنت میں، امیر المومنین کے رتبے اور وقار میں کوئی کمی نہیں۔ لفظ خلیفہ اور لفظ امام کا مجھ سے کسی ایک اہل سنت نے پوچھا تھا فرق کیا ہے، میں نے کہا اتنا چھوٹا سا فرق ہے کہ خلیفہ گھر سے چلے تو عام بندہ ہوتا ہے، ممبر پہ آگے بیعت ہو جائے تو خلیفہ ہو جاتا ہے، امام گھر سے چلے تب بھی امام ہوتا ہے، ممبر پہ آگے بیٹھے تب بھی لوگوں کے دیے ہوئے پروٹوکول، لوگوں کی دی ہوئی حکومت امام کے ساتھ۔ امام گھر میں بھی ہو امام، امام بستر پہ امام، امام تنہائی میں امام، مولا امیر المومنین کیسا امام۔ اب میں مذہب شیعہ کی ہسٹری پڑھنے لگا، یہ کہہ دیا گیا کہ یار اب کیا کریں، حکومت ادھر جا رہی ہے، ادھر درہم و دینار ہے، ادھر خزانے کھل گئے، امیر المومنین کا ساتھ چھوڑا گیا اور امیر المومنین جیسی شخصیت جبل میں نصرت کے لیے بلا رہی ہے۔ پھر اگلا کام کیا ہوا کہ وہی علی جو جبل میں گیا تھا اس وقت تو کہہ دیا گیا تھا کہ یا علی آپ کے سامنے جو مخالف نعرہ لگا رہا ہے وہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، ایک خلیفہ کے قتل کا الزام ہے، لیکن صفین میں جس کے مقابلے پہ علی گیا اس کا کردار پورے زمانے کے سامنے روشن تھا۔
اتنے بد کردار کو سامنے دیکھے ہوئے علی کے کردار، پھر مولا علی کا ساتھ نہیں دیا جا، پھر بھی مولا علی کو دھمکے۔ مولا امیر المومنین نے پھر، میرے محترم سامعین، امیر المومنین کے جو مکتوبات ہیں ان کو نہج البلاغہ میں مطالعہ کیجیے گا۔ علی نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ مجھے اس بات پہ حیران کیا کہ وہ باطل پہ ہو کے بھی موتے تھے اور تم حق پہ ہو کے بھی پارا تھا۔ امیر المومنین کا اگلا ایک مصائب سنتے ہو امیر المومنین کے، ذرا امیر المومنین کے ساتھ گزری ہوئی جو داستانیں ہیں وہ بھی سنو کہ وہ علی جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا تھا اس کے ساتھ حالت کیا ہوئی تھی۔ مولا امیر المومنین جیسی شخصیت کو کہنا پڑ گیا کہ اگر مجھے حاکم شام اپنا ایک دے دے تو میں اپنے 10 یہاں سے بھیجوں۔ انہوں نے یاد ہی اب اپنے 10 دے کے اس کا ایک کیوں لے رہے؟ فرمائی اس لیے کہ وہ اپنے مالک سے وفادار ہے۔ مجھے ہر وقت تمہارا خوف ہو، ہر وقت تمہارا خطرہ ہو، تم یہاں سے اٹھ کے کسی کی بات نہ سنو، تم یہاں سے اٹھ کے کسی کی بات نہ سنو۔ امیر المومنین جیسے بہترین ہستی کے ہوتے ہوئے شام کے حاکم نے پراپوگنڈا اتنا مضبوط کیا، اس نے میڈیا اپنا اتنا مضبوط کیا کہ قتل امیر کے وقت لوگ مسجد میں پوچھ رہے تھے کہ علی نماز کیوں پڑھنے گیا تھا۔ آپ سوال کریں کہ یہ سوال امت میں کیوں اٹھا؟ کیونکہ علی کے مخالف نے اپنا میڈیا مضبوط، اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا میں علی کو کردار سے شکست نہیں دے سکتا، میں علی کو تلوار سے شکست نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا علی نے کیا ہے روحوں کو غلام، میں ذہن غلام بنا لیتا ہوں۔ اس نے ذہن خرید لیے، اس نے ایسے ذہن خرید لیے کہ اس نے ایک نسل کی تربیت، کیسے تربیت کی میں بھی آپ کو تاریخ سے بتا دیتا ہوں۔ اس نے ایک نسل کی تربیت کی، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، عربوں میں بچے بکری سے مانوس ہو جاتے تھے، بکری کے بچے سے مانوس ہو جاتے تھے۔ وہاں اس دور میں کھلونے نہیں تھے، اس دور میں گھروں کے پالتو جانور اور چھوٹے بچے۔ چھوٹا بچہ جب بکری سے مانوس ہوتا تھا تو وہ اپنے، یہ تاریخ ہے، یہ حصہ ہے، وہ شام کا حاکم اپنے ایک سپاہی کو چہرے پہ نقاب دے کے بھیجتا، وہ اس بچے سے بکری چھین لیتا، وہ بچہ رو رہا ہوتا، تھوڑی دیر بعد پیچھے کوئی آتا، کیا ہوا تجھے، کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا مجھ سے ابھی کو ایک نقاب پوش آیا۔ اچھا علی تم سے بھی بکری چھین کے چلا گیا؟ اس بچے کے ذہن میں بچپن میں علی کی نفرت پیدا، یہ اس نے نسلوں کی تربیت۔ اسے کئی سال لگے تھے معاشرے کو علی کے خلاف کھڑا کرنے۔ اس نے معاشرہ اتنا طاقتور کر کے امیر المومنین کے خلاف کھڑا کر دیا کہ علی جیسی شخصیت خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود مسجد کی محراب میں کاٹ کر سر عام ضرب لگاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صرف اس شہادت پہ روتے ہیں؟ آپ اس قتل کے اسرار کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ وجوہات کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ قاتل پہ تبرہ تو کر لیتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس دور میں وہ محبین کہاں تھے، وہ لوگ کہاں تھے جو علی کو مدینہ سے کوفہ لے گئے؟ پھر امیر المومنین کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ کیا امت سنبھل گئی کہ ہم نے علی جیسا ہیرا اپنے ہاتھ سے گوا دیا؟ نہیں، پھر نہیں سمجھے۔ جن کے لیے کہا تھا کہ تم علی پہ پکے رہنا، انہوں نے امام حسن کے ساتھ کیا سنا؟ مولا حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، مولا حسن کے پاؤں پہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے تیر مارا گیا، انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کیوں نہیں نکل رہے؟ مولا امام حسن کو جا کے مدائن میں جا کے مختار کے چچا کے گھر پناہ لینی پڑی، اور امیر المومنین کے فرزند نے وہ دن، وہ ایام کس طرح گزارے؟ گزر گیا دور امام حسن کا، امت سنبھل گئی؟ نہیں سنبھل۔ پھر کیا ہوا؟ حسین جیسا امام 6 مہینے تک ناصرین کا رستہ دیکھا، اور صرف پوری امت میں سے 72 لوگ نصرت امام پر عمل کرتے۔ اب میں ایک ایک امام کا دور پڑھوں گا تو آپ کے پاس سوائے افسوس اور سوائے گردن جھکانے کے اور سوائے آنکھوں میں آنسو لانے کے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اس کے بعد پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اس دور میں وہ امام تھے، ان سے بہتر امام کوئی نہیں تھا، ان سے بہتر مشکل کشا کوئی نہیں تھا، ان سے بہتر حاجت روا کوئی نہیں تھا، شفاعت وہ کرتے تھے، کریم وہ تھے، دشمن کو گھر آتا تھا معاف کر دیتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ نہ وہ حکومت کا مطالبہ کرتے تھے، نہ وہ لوگوں سے ووٹ مانگتے، صرف کیا ہر دور میں اہل بیت کے مخالف قوتوں کا میڈیا مضبوط، انہوں نے اہل بیت کی نفرت لوگوں کے دلوں میں اتنی پیدا کر دی۔ آج ہم سے بچے سوال کرتے ہیں کہ ہر دور کا امام قید خانے میں کیوں ہوتا تھا؟ میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ جب امام نہ حکومت مانگتے تھے، نہ حکومت کے لیے تلوار نکالتے تھے، نہ جنگ کرتے تھے، تو اس دور کی حکومت کو کیا خوف ہوتا تھا؟
کیا خطرہ ہوتا تھا؟ کسی امام کو 8 سال قید، کسی کو 14 سال قید، کسی کو 23 سال قید. اتنے لمبے لمبے قید میں کیوں رکھا؟ ایک جملے میں پورا جواب دے دیتا ہوں، پوری ہسٹری ایک جملے میں بند کر دیتا ہوں. یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے. انہیں خبر تھا یہ کردار زمانے میں روشن رہا تو ہمارے مکروہ چہرے پہچانے تھے. کردار ہی کو چھپا دو، الزام اتنے لگا دو، الزام اتنے لگا دو. ہر دور کے امام، ہر دور کے. یہ ہے شیعت کی تاریخ. 11 آئمہ کی شہادت قلت انصار کی وجہ. اب جس امام کی ہم ریت ہے، بہت آسان ہوتا ہے پچھلے لوگوں پہ الزام لگانا. یہ انسانیت کی فطرت ہے. ہر آنے والا حاکم پچھلے حکومت کو مورد الزام ٹھہرا. مہنگائی ہوئی تو پچھلی حکومت کی وجہ سے، یہ سب کچھ ہوا تو پچھلی. کیوں؟ ہم اپنا کوڑا ساتھ والے کے بن میں پھینکنا فخر سے. انسانی فطرت ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے دیکھیں اس دور میں اگر ہم ہوتے، دیکھتے کون امام موسیٰ قادر کو قید کرتا ہے، اس دور میں ہم ہوتے ضرور کربلا میں جاتے. تو ہم جس دور میں ہیں کہ اس دور میں امام نے آپ سے کس نے کہہ دیا بغیر امام کے زندگی گزار؟ آپ کا امام بھی موجود ہے. پھر اگلی لٹکتی ہوئی تلوار اللہ صلی اللہ محمد، اگلی لٹکتی ہوئی تلوار گردن میں یہ ہے کہ وہ امام ظہور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر رہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم کہیں وہ پابند ہے، وہ مقید ہے، وہ آ نہیں سکتا. نہیں، وہ اول الامر ہے، وہ توحید کے ارادے کا نام ہے، وہ مشیت الہی. ظہور ناگزیر ہے انصار کے نہ ہونے کی وجہ سے. لوگ آمادہ نصرت نہیں، آمادہ محبت ہیں. میں یہ بھی الزام نہیں لگاؤں گا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں، آمادہ محبت ہیں. اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے تو وہ بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں. محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں، ان کے علاوہ ریسکیو کرنے والے کوئی نہیں، ان کے علاوہ قبر میں آنے والا ہی کوئی نہیں، ان کے علاوہ جنت میں جانے والا کوئی نہیں، مدد ہی کوئی نہیں کر سکتا. تو ان کے علاوہ مانے کس کو؟ ہم نے مانا ہے اپنی مشکل کشائی. میں نے جب بھی علم کے نیچے چراغ دیکھا منت ہی کا دیکھا. میں نے زلجنا اور علم سے اترے ہوئے جب بھی سیب دیکھے منت کے دیکھے. یہ محبت نہیں تھی، یہ خواہشات کی چادریں تھیں. یہ چراغ عشق کے نہیں تھے، یہ ضرورتوں کے ساتھ. ہم نے انہیں مشکل کشا مانا تو اپنی مشکل کشا، حاجت روا مانا تو اپنی حاجت. ہم نے ان کے تابوت کو کاندھا دیا ہے تو 7 دعائیں مانگی ہیں تو کاندھا. ہم نے کربلا میں جاتے ہوئے کسی زائر کو یہ نہیں کہا کہ حسین کو جا کے کہنا کہ اپنے آخری بیٹے کی نصرت کے لیے مجھے آمادہ کر دے. ہم نے جب بھی کہا اسے کہنا کہ مولا حسین سے کہنا میری ایک دعا پڑی تھی. اب یہ سب کچھ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ صاحبان یہ نکلا کہ تربیت کا فقدان اب ہے. اب اس دور میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو افضل شیعہ بنوانے کے چکر. میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں. اب یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو صرف لیکچر دے رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو نیک و پارسا بنا کے کھڑا ہوں کہ میں کوئی اور مخلوق ہوں اور میں آپ کو کر رہا ہوں. میں اپنے آپ، ہم میں سے ہر کوئی. دیکھیں جب مولا علی کو مان لیا ہے نا تو پھر علی نے فرمایا تھا کہ اگر سلمان کو پتہ چل جائے نا کہ ابو ذر کے سینے میں میرے لیے کیا ہے پھر اسے قتل کر دے گا، کیونکہ کوئی انسان دوسرے کا بڑھتا ہوا عقیدہ برداشت نہیں کرتا. نظریات میں ہمیں خدا نے قانون دے دیا ہے لکم دینکم ولی الدین. تمہیں تمہارا، ہم تو کافر کو بھی سختی سے مسلمان نہیں کر سکتے، ہم تو کافر کی گردن پہ بھی تلوار رکھ کے اسے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. ہماری جو پچھلے 1400 سال سے جنگ کی انہی لوگوں سے ہے جنہوں نے زبردستی کلمہ پڑھا تھا. اب اس دور میں ہم جس دور میں سانس گزار رہے ہیں، مولا امیر المومنین کے پاس آ کے کوفہ میں ایک شخص نے کہا تھا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا نے فرمایا لشکر ہی نہیں ہے. اس نے کہا لشکر کہاں نہیں ہے، اتنے لوگ سارا دن آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. مولا نے فرمایا 40 افراد لے کے قیام کرو. پھر اگر 40 چھوڑے 40,000 لے کے کب آؤ؟ مولا نے فرمایا 40 لے کے آؤ، انہیں کہنا اپنے بال سر کے منڈوا کے آنا، سر کے بال بالکل منڈوا کے آنا. لوگوں کے پاس گیا، علی کے لشکر میں جانا ہے. ہاں تو چلتے ہیں.
سر منڈوا لینا. بھائی کیوں سر کیوں منڈوائے؟ علی نے شرط کیوں رکھی؟ یہ شرط اللہ نے بھی رکھی، کیونکہ سر منڈوانا نفس کی نفی ہوتی ہے. کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ایسا دکھنا پسند نہیں کرتا، سر منڈوا. تاریخ میں لکھا ہے، یہ واقعات نہیں، یہ حقائقیں نہیں ہیں، یہ تاریخ کی سچی اور اٹل حقیقتیں ہیں. چند لوگوں کے سوا 4 یا 5 لوگ ہیں. مولا فرمایا باقی لوگ ہیں. کہنے لگا مولا آنے کے لیے تیار ہے لیکن شرط واپس ہے. اللہ نے فرمایا میں اس لشکر کو لے کے ہی کیوں جاؤں جو علی سے پہلے شرط رکھ رہے ہیں، جو چلنے سے پہلے علی کو مشروط کر رہے ہیں. میدان جنگ میں جا کے کھڑا کر دیں گے کہ ہماری پہلے یہ شرط ہے تب ہم تیرے ساتھ اتریں گے. مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو علی کے ساتھ مشروط ہمارے تھے. مجھے غیر مشروط محبین چاہیے. یہاں تک آدھا حجت کیا ہے؟ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے قلت انصاف. اب آپ کہیں گے محبت بھی ہے ہمیں تو نصرت کے لیے کیا چیز ہوگی؟ نصرت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اپنے نفس کی نفی کرنا، اپنے نفس کو ختم، اپنے آپ کو اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کرنا. ہم میں سے کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے. یہ میں نے پوری تقریر میں نے کوئی ٹاپک نہیں چھیڑا، کوئی موضوع نہیں چھیڑا. میں بالکل ایسا نہیں چاہتا کہ میں ایسی مجلس پڑھوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ شاید مجھے کچھ بھی نہیں پتا اور میں روٹین کی مجلس پڑھ کے چلا گیا. میں شیعہ قوم کا حصہ ہوں، میں شیعہ قوم کا فرد، میں حالات سے باخبر ہوں. میں بے خبر خطیب نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوں نہ کبھی مجھے خبر ہے کہ اس ادارے میں کس ماحول میں مجلس ہو رہی ہے. میں نے آپ نے آپ کو آپ کے سامنے جب ممبر پہ آتے ہیں وہاں کیوں نہیں بیٹھا؟ میں اکثر جب ممبر میں آؤں تو ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھتا ہوں. آج میں کھڑا ہوں کس لیے کھڑا ہوں؟ میں آپ کی عدالت میں کھڑا ہوں. میں پورے مجمع کو مولا امام حسین کی عزت کی قسم بغیر کسی خوف کے، بغیر تردد کے میں اجازت دیتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. آپ کا کوئی ایک سوال میرے بارے میں ہے، آپ اس کے مجھ سے پوچھ لیں، میں عزت و احترام سے آپ کو جواب دوں. آپ مجھ میں نہیں ہوں گے میں پھر دوں گا. یہ کسی کی نہیں. اب نعرہ لگائیں، معاف کیجیے گا، نعرہ داد و تحسین میں آتا ہے کہ شاید آپ صرف سنیں. جن لوگوں نے باہر احتجاج کیا وہ ہمارا حصہ ہے، وہ ہمارے کو وہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے حوالے سے کچھ ایسے خدشات ہوں جو ان کی کلیئر نہ ہو چکے. ادارے کے منتظمین بیٹھے، میں نے بارہا گزارش کی کہ جو احباب کوئی تحفظات کوئی خدشات رکھتے ہیں میں حاضر ہوں. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے پاس چل کے آئے، میں ان کے پاس چل گیا. بھائی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں ہر چیز میں صحیح ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اصلاح ایسی ہو جس سے میری تصحیح ہو جائے، تو میں اپنی بہتری کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں. میں قوم کا فرد ہوں، مجھے عزت قوم نے دی ہے، مجھے ممبر قوم نے دی ہے. یہ احترام ہے کہ ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور سدا زمین پہ بیٹھتے ہیں. یہ احترام ہے کس وجہ سے؟ ذکر امام حسین ہے. میرا عقیدہ توحید نہ کبھی غلط تھا نہ کبھی ہے، اور میں اس شخص کو ملعون سمجھتا ہوں جو مولا امیر المومنین کی ولایت کو چھوڑ کے علی کی الوہیت کا قائل ہے. میں آئمہ کی عصمت کا قائل ہوں، میں آئمہ کی ولایت کا قائل ہوں، میں علی ولی اللہ کو دین میں واجبات میں سے سمجھتا ہوں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ جو میں کہوں آپ وہ کریں، میں اپنا عقیدہ بتاؤں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا میں آپ کی عدالت میں کھڑا ہوں. میں امیر المومنین کی ولایت کو واجب سمجھتا ہوں. میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں، بے مثل و بے مثال سمجھتا ہوں، خالق کون و مکان سمجھتا ہوں. میں کبھی بھی علماء جنہوں نے مذہب کی خدمت کی ہے ان کے پاؤں کی جوتی کے نیچے لگا ہوا ذرہ میرے قد سے افضل ہے. میں علماء کا احترام کرتا ہوں جو مذہب کے لیے گراں قدر خدمات دیتے چلے آ رہے ہیں. اگر ہم انکار علماء کریں گے تو کون سی کتابیں پڑھ کے ممبر سے پڑھیں گے؟ یہ ان کا حصہ ہے دین میں کہ وہ لکھتے ہیں اور ہم ان کا لکھا ہوا ممبر پہ پڑھتے ہیں. وہ ممبر پہ آ نہیں سکتے، ہم کتابیں لکھ نہیں سکتے. لکھنا ان کی ڈیوٹی ہے، پڑھنا ہماری ڈیوٹی ہے. عقائد کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. سوشل میڈیا پہ دجال جو ہے وہ کسی ایک طاقت کا نام ہے، ایک ایسے بندے کا نام نہیں ہے کہ جو واقعی گدھے پہ بیٹھ کے آئے گا. ہو سکتا ہے کہ امام کا ہر دور حکمت سے بھرا ہوا کلام ہوتا ہے، اس کا گدھے پہ بیٹھ کے آنا اشارہ ہو کہ وہ حماقتوں پہ سوار ہو گیا. گدھا حماقت کے علاوہ
اس کے ایک آنکھ کی نسبت دینا یہ نہیں ہے کہ بندہ ایسا پیدا ہوگا جس کی پیشانی پہ آنکھ ہوگی، اس کی آنکھ صرف شر دیکھی تھی، خیر نہیں۔ مولا امیر المومنین نے صدیوں پہلے کہا تھا میں ایک دور دیکھ رہا ہوں جب لوگ ہتھیلیوں پہ ایک دوسرے کو گمراہ کریں گے۔ شاید آج سے 50 سال پہلے یہ حدیث پڑھی جاتی تو ان کی سمجھ میں نہ آتی جو آج موبائل یوز کرتے ہیں کہ ہتھیلیوں پہ گمراہ ہونے کی مثال علی نے کی ہوئی تھی۔ اب آنے والی دور تیر تلوار ٹینک بم کی جنگ نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں پہ نفسیات پہ جنگوں کو غالب کیا جائے گا، لوگوں کو ایک دوسرے سے اتنا متنفر کر دیا جائے گا۔ سب سے بڑا نقصان جس مذہب کا ہو رہا ہے اس کا ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ پھیل رہا تھا۔ جب دشمن نے دیکھا نا کہ ہم عقائد کے ساتھ جواب نہیں دے سکتے، ہم ان کا علمی جواب نہیں دے سکتے، تو میرے مذہب کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ سب سے زیادہ نقصان اس مذہب کا ہو، جو مذہب سب سے زیادہ پھیل رہا تھا۔ اگر ہم اس دور میں ہیں، یہ ادارہ آل محمد علیہ السلام کی تبلیغات کی خدمت کر رہا ہے، تو اگر میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں ہے میں اس کی مخالفت کروں، کیونکہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس ادارے سے ملحقہ افراد میں سے ایک کی بھی نیت اچھی ہوئی میں قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دوں کہ آپ کے گھر کی خدمت گزارو میں سے۔ میں صرف اس ادارے کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ کوئی بھی ادارہ مذہب کی خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ نے حسین کو کریم بنایا، اس نے کافروں کا مکے میں آنا بند کیا، کربلا میں جانا بند کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کربلا کافر نہیں آئے گا، اس نے کہا وہ کریم ہے۔ اگر اس کا دروازہ سب پہ بند کر دیا تو کعبے والا دروازہ کس کے لیے؟ حسین اس نرسری کا نام ہے جو توحید کے مکتب کو طالب علم دیتا ہے۔ ہم جس مسجد میں اللہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں ماتم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خبر ہے کہ ہم مسجد بنائیں گے تو وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے ہے، وہاں پہ ہندو یا عیسائی آئے گا تو ہمیں تو تھوڑی تشویش ہے، اس لیے ہم مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بناتے ہیں، اس پہ کوئی شرط نہیں ہے کوئی بھی آئے۔ اگر میں اپنی ذاتی کسی انتقام کی بنیاد پہ امام بارگاہ کا دروازہ کسی پہ بند کروں گا تو اگر یہی کام کربلا میں ہوتا تو حر علیہ السلام کیسے بنتا؟ یہ اتنے لوگ ہیں، مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، اس مجلس میں کہنا ادارہ معارف اسلامی حسینیہ، اس کے ساتھ میرا ایک بڑا گہرا تعلق بہت عرصے سے ہے، میں پچھلے 7-8 سال سے یہاں پر مسلسل رہ گیا دی کہ پاکستان میں کیا مسئلے اور مسائل بنے، میں بارگاہ امام حسین میں امام حسین کو نہیں چہادہ معصومین کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اپنی ایک بھی لفظ کو اگر غلط استعمال کر رہا ہوں، رسول قیامت والے دن شفاعت نہ کریں، مولا علی پیروکاروں میں سے نہ اٹھائیں، مولا حسین عزاداروں میں سے نہ اٹھائیں، میری نسلوں کو حسین کبھی معاف نہ کرے اگر کبھی میں نے مذہب کے عقیدے اور غیرت کا سودا کیا۔ دشمن کی نظروں میں کھٹکتا اس لیے رہا کہ ہر بات کا جواب ممبر سے ملتا رہا، مجھے اپنوں نے بڑا سمجھایا، اتنا بھول کے نہیں پڑھتے، حالات بڑے تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن مجھے خبر تھی کہ زبانیں خاموش ہو رہی ہیں اور اعتراض کرنے والوں کی زبانیں لمبی ہو رہی ہیں۔ اگر ممبر سے ان سوالوں کے جواب نہ دیے گئے تو میری آنے والی نسل گونگی ہو جائے گی۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر پاکستان چھوڑ کے کیوں آئے؟ مجھے خبر تھی کہ پاکستان میں مجھے ابھی انصاف نہیں، یہ صرف میری زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف میرے اوپر ایک کیس ہوا ہے؟ میں برملا آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے 6.5 مہینے سزائے موت کی کوٹری کاٹی، میں نے 32 مقدمات دیکھے، میں 13 سال سے اس قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں نے پاکستان کی کون سی عدالت ہے جہاں پہ تمہارے مذہب کی فائل لے کے میں نہیں پہنچا؟ میں ہر جگہ پہ گیا ہوں اور ایک ہی جناب سیدہ کہا، سیدہ کہا، سیدہ کہا۔ ابھی میں یہ نہیں ہے، میں یہاں پہ آیا ہوں، کون سا مشکل تھا یہاں کے برٹش لا کو آپ نہیں سمجھتے تو کون سمجھتے ہیں؟ کتنا آسان تھا میرے لیے یہاں پہ آ کے اسائلم اپلائی کر لینا، یہاں پہ سکونت اختیار کرنا۔ یہ بیٹھے ہوئے میرے برادر محترم جناب ناصر جعفری صاحب، آج تک میں نے کہا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کیوں؟ جس ملک میں ہماری ضرورت ہے وہاں ضرور جائیں گے، جاؤں گا، 2 مہینے چلا جاؤں، 1 مہینے بعد چلا جاؤں، ہو سکتا 15 دن بعد چلا جاؤں۔ مجھے خبر ہے شہادت بھی میں نے مولا حسین کی ماں سے مانگی ہوئی،
اور یہ کہا ہوا ہے کہ بی بی تب تک کام لینا جب تک بہتر کرنے والا آ نہیں جاتا. جو کام ہم آج کر رہے ہیں مولا حسین کی قسم کوئی آج آگے کرنا شروع کر دیں, ہم اپنی جگہ چھوڑیں. مشکل ہوتا ہے اولاد کے بغیر زندگی, اذیت ناک ہوتا ہے بچوں کے بغیر زندگی گزارنا. مجھے اللہ نے 3 بیٹیاں 1 بیٹا دیا ہے. میرے بڑے بیٹے کی عمر 15 سال ہے, بیٹیاں اس سے بھی چھوٹی ہیں. 13 سال ہو گئے میں نے اپنے بچوں کو جوان ہوتے نہیں دیکھا. کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ پیسے کما لوں. وہ بندہ مجھے اپنی قیمت بتائے, میں اسے اس کی قیمت دیتا ہوں. جو کام ہم کرتے ہیں وہ کرنا شروع کرے, پیسے میں دیتا ہوں. یہ کام پیسوں کا لالچ میں نہیں ہوتا, یہ پیسے کے لالچ میں نہیں ہوتا, یہ حسین کی ماں کی محبت کے لالچ میں. نہیں آنا چاہتا تھا, ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان میں رہ کے مقدمات, جب وہاں کے بیٹھے ہوئے اکابرین نے کہا زمین تنگ کر دی گئی ہے, ایسا ہے یا تنگ کر دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا, وقتی طور پہ زندگی بچاؤ, جو کام یہاں کر رہے ہو وہ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہو, ہمیں تم سے کام لینا ہے. شام میں پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حرم میں بیٹھے ہوئے ایک آیت اللہ سے ایک پاکستان کی جید علمی مذہبی شخصیت نے استخارہ کروایا تو میں نے فلائٹ لی. اللہ میں پاکستان نہیں چھوڑ رہا. ابھی کیا ہم پاکستان واپس بھی جائیں گے, وطن واپس بھی جائیں گے, عقیدے اور مذہب میں سمجھوتا نہیں کریں گے. بہت ممکن کوشش کی کہ یمن و عامہ کے ساتھ یہ مجالس ہوں. میں ادارہ معارف اسلامی حسینیہ کے عہدیداران, ان کی ایگزیکٹو کمیٹی, ان کے تمام ممبران کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ برادران کے اعتراضات دور کیے جا سکے, لیکن اب وہ اعتراضات خدشات نہیں ہو سکے. تو آج اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو شاید اس امام بارگاہ کی انتظامیہ کے لیے یہ اچھا میسج نہ ہوتا, قوم حسینی کے لیے اچھا میسج. میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ کل والی مجلس میں پیش کی معذرت خواہوں جب تک آپ کے یہاں امن بحال نہیں ہو جاتا, کیونکہ ہم قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے. جب تک امن نہیں ہوگا تب تک آپ کہنا کہ ساری زندگی نہیں پڑھوں گا, تو میں ساری زندگی نہیں پڑھوں گا. حسین کی وہاں جان اپنی لے گی, دیں گے. جہاں آپ سننا چاہیں گے کہ دوسرے بارگاہوں میں پڑھتے ہیں وہاں آپ ضرور آئیے گا, لیکن جب تک اتحاد نہ ہوگا, امن نہیں ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ایسی تحریک کا مہرہ بنوں جہاں سے مذہب کی دیوار. پرسوں میں واپس مولا امام حسین کے قدموں میں جاؤں گا, کربلا معلیٰ کے لیے پرسوں چلا جاؤں گا. پرسوں میری فلائٹ ہے, کل کا دن میں یہاں پہ. انتظامیہ کو میں مکمل اپنی طرف سے کہتا ہوں, آج کی رات اور کل کا دن, کل رات اور پرسوں صبح تک آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اس ادارے میں کسی دوست بھائی کے کسی خدشے کسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے میں ادارہ معارف اسلامی حسینی کی انتظامیہ کے 24 گھنٹے حاضر. اتنا کچھ کہنے کا مقصد نہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا تھا, یہ کرنا تھا مذہب مکتب کی سرگرمی کے لیے ملت تشریح. اچھا نہیں کر سکتے تو برا نہ کریں. اس مذہب کی کوئی دیوار سیدھی نہیں کر سکتے تو بنی دیوار کو نہ چاہیے. کوشش کریں کہ آپس کے ذاتی اختلافات, ذاتی بہت کچھ ہوتا ہے, مرنا ہے قبر کی چار. اس وقت ایک امام نے سرحانے آنے بیٹھنا ہے, اس نے پوچھنا ہے کہ میں نے ساری زندگی تم نے جو مانگا دیا, بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. کیا کہیں گے, ہم نے بھائی کو بھائی سے لڑا, ہم نے امیر ولدہ پڑھنے والوں میں شیعت میں درمیان میں تفریق کر دی. یہ آپ کا کیتا ہے نظریہ, جس نظریے میں مذہب کی چار دیواری کے اندر رہ کے آپ کو آزادی ہے. دشمن باہر سے حملہ آور ہو چکا ہے, میرے مذہب کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے. کبھی امام زمانہ کی توہین ہو, اتنے عرصے سے اس ملک پاکستان میں حضرت ابو طالب کی تعریف کہا جا رہا ہے. حضرت ابو طالب کی توہین, جناب سیدہ کی توہین, امام زمانہ کی توہین, آئے روز نت نئے مسائل. یہ صرف کس وجہ سے ہوئے؟ ذاتی اختلافات. جب گھر کی چار دیواری کے اندر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہو تو دشمن کو گھر میں حملہ کرنا بڑا آسان. بے شک. میں پھر دوبارہ ممنون و متشکر ہوں جناب سید امجد شاہ صاحب, ان کی پوری کمیٹی کا, ان تمام دوستوں کا جنہوں نے اس امام بارگاہ کا دروازہ مجھے حقیر کے لیے آج کی تقریر کے لیے کھولا. انشاءاللہ پھر ملاقات تب ہوگی جب امن, عزت, احترام اور آل محمد سے مخلص ہو کے ہم قوم کی خدمت کرنا چاہیں گے. آدھی رات کو جنازہ اٹھا حسین کی ماں, بھرا ہوا تھا مدینہ, آرام کر رہے تھے صحابہ کی اولاد.
दो बेटों के साथ मोहम्मद की बेटी का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल था। मेरे लिए एक लम्हे के लिए किसी शिया के घर चले जाना अपनी तौहीन में इसलिए नहीं समझता कि मैंने किताब से ये रवायत ना पढ़ी होती, शायद मेरा अकीदा ना बदलता। नासिर भाई, मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। रसूल के जाने के बाद जख्मी बतूल अली का बाजू पकड़ के मदीने में एक एक सहाबी के घर गए, एक एक सहाबी के दरवाजे पे जाती थी। और मैंने ये जुमला कहा कि सहाबा के दरवाजे पे जाती थी, तो आप ये समझेंगे जिस सहाबी के घर जाती होगी वो बड़ा एहतराम करता होगा कि मोहम्मद की बेटी मेरे घर आई है, वो बड़ा पर्दे का इंतजाम करता होगा, रख मेरे सर पे कुरान। कई कई घंटे सहाबा के दरवाजे पे खड़ी रहती, दस्तक दे दे के कहती है ना फातिमा बिनते मोहम्मद, ना मोहम्मद की बेटी फातिमा, चल के तुम्हारे घर आई हो। क्यों भूल गए अली की विलायत को? क्यों छोड़ दिया तुमने मदीने में मेरे शौहर को तन्हा? लोग दरवाजे बंद रखते, खामोश वापस। ये थी पहली मुबल्लगाए विलायत। फिर क्या हुआ? आज कोई दुश्मनी करे, आज कोई दिल में नफरत रखे, अली को मदीने के लोग सलाम नहीं करते। जनाब सैयदा आखिरी जो गई है ना, वो किताबें कहती माज बिन जबल नामी एक सहाबी था जिसके घर ज़हरा गई, जाके कहती है मुआज, मैं तेरे नबी की बेटी हूं, क्या तू गदीर में नहीं था? क्या लगा रसूल की बेटी था? तो मेरे बाबा का खुतबा सुना था, रसूल की बेटी सुना। क्यों नहीं तू फिर अली की विलायत पे पहरा देता? क्यों नहीं तू अली के साथ देता? क्या लगा मोहम्मद की बेटी मजबूरी है, अली के साथ देने वाले थोड़े हैं। उधर हुकूमत के दरवाजे में बैठने वालों की तादाद ज्यादा है। बतूल दे के कभी जितनी ज्यादा तादाद दे के गया है, क़यामत के रश में तू मुझसे शर्मिंदा होगा, मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन माफ नहीं करूंगी। ये कह के मोहम्मद की बेटी उठी है, किताबें कहती ये आखिरी सहाबी का जिसके घर गई, इसके बाद बीबी की शहादत हो गई थी। आखिरी सहाबी के घर से निकलने के बाद जब रास्ते में आ रही थी ना, बीबी ज़हरा ने देखा अली बोल नहीं रहे। सैयदा ने यूं देखा तो अली की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। रोते हुए अली को देख के बतूल मदीने की गली में रुक गए। वो कहती या अली तू न रो, या अली फिर क्या हुआ? मदीने के लोग तुझे सलाम नहीं करते, हमें अल्लाह सलाम करता है, हमें फरिश्ते सलाम करते हैं। अली रो के कहते हैं ज़हरा में इनकी बेवफाई पे नहीं रो रहा, रो के कहती फिर किस लिए रो रहा है? रो के तेरे जाने के बाद मेरी विलायत कौन पहुंचा? जिस तरह तू घर घर जाके मेरी विलायत मनवाती रही, ए मोहम्मद की बेटी, तेरे जाने के बाद मेरी विलायत कौन मनवाएगा? अब जिस बंदे की हाय नहीं निकली वो बंदा रोने के लिए तैयार हो जाए। मोहम्मद की बेटी रो के कहती या अली तूने सवाल कर लिया, जवाब दूंगी घर की चार दीवारी के अंदर जाके। इधर फातिमा की हवेली आई, बीवी ने अपने हुजरे में जाके अली को मुसल्ले में बिठाया। रो के या अली सो सवाल कर जो तूने मदीने की गली में किया था। अली रो के ज़हरा रो इसलिए रहा था तेरे बाद मेरी विलायत को घर घर कौन पहुंचाएगा? बीवी फातिमा जख्मी हालत में उठी, शहर में गई, छोटी सी ज़ैनब को लेकर अली के सामने खड़ा किया। रोटी अली फातिमा वादा करती है मैं सहाबा के घरों में जाती नहीं, ये शराबियों के शहरों में जाएगी, ये 36 शहरों में जाके तेरी विलायत को बनवाएगी। शायरी में बगैर चादर के नहीं गई, ये चादर के बगैर। यानी अभी तेरी विलायत के लिए हमने बड़े खर्च करने हैं। मैंने तो औलाद की तरबियत ही या अली तेरी विलायत में की है। या अली मैंने समझा दिया बेटे और बेटियों को, बाबे की विलायत में हरफ ना आने देना। किताबें कहती हैं इतना रोए मौला अली, रो के कहते हैं औलाद ज़हरा तेरी वफा के सदके। बस आखिरी रात आ गई बीबी बतूल की, आखिरी रात आ गई बीबी बतूल की। जनाब सैयदा की शहादत की आखिरी रात आई है। बीबी ने जो आखिरी शब्द थी ना, खबर थी बीबी को ये मेरी आखिरी रात है। बीबी ने मुसल्ले पे मना जाते इलाहिया पढ़े, खुदा का सजदा शुक्र अदा किया। रात आदि के करीब ढल गई। रो के कहती या अली, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जी बतूल, रो के कहती या अली मुझे बाबा की कब्र पे ले जाए, मैं आखिरी बार बाबा की कब्र पे जाना चाहती हूँ। अब मैं जुमला छुपा के पढ़ूंगा क्योंकि आप नरम दिल मोमिनीन है।
مولا علی نے زخمی زہرا کو مصلی سے اٹھایا. میں نے زخمی زہرا کہا 3 یا 4 لوگوں نے ہائے کہا. میں زخم پڑھوں گا تو امام بارگاہ سے بندے نہیں جنازے اٹھیں گے. میں صرف جملہ چھپا کے پڑھ دیتا ہوں. سجاد بھائی اتنی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھا, اتنی زخمی تھی جتنی شام میں سکینہ زخمی تھی. مولا علی نے زخمی فاطمہ زہرا کو اٹھایا. بی بی زخمی قدموں سے چلتی چلتی قبر محمد پہ آئی. رو کے کہتی یا علی میری اولاد کو میرے ساتھ نہ آنے دینا, یا علی مجھے تنہائی میں بابے کی قبر پر چھوڑا. مولا امیر المومنین جناب سیدہ کو قبر رسول پہ بٹھایا. رو کے کہتی یا علی اگر ناراض نہ ہونا تھوڑی دیر کے لیے قبر سے دور چلا جا, مجھے تنہائی میں کوئی بات کرنے دے. امیر المومنین رو کے کہتے فاطمہ زہرا کون سا تیرا دکھ ہے جو علی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, کون سا تیرا ظلم ہے جو علی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, جو علی نے آنکھوں سے دیکھ لیا اس کے بعد اب علی کو کیوں بھیج رہی ہے. رو کہتے یا علی وہ تھا امت کا زہرا سے سلوک, اب کرنے لگی ہوں میں بابا سے گفتگو. یا علی مجھے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے. علماء نے بی بی فاطمہ کا لوحہ لکھا ہے, میں اس لوحے کی 4 سطریں پڑھوں گا, عقیدے والا بندہ بستر تک ماتم کرے گا. بی بی فاطمہ نے 4 سطریں پڑھی ہیں. 4تھی سطر پہ مدینہ ہل گیا ہے, قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا ہے. میں پہلی سطر پڑھنے لگا, شاعر بیٹھے ہیں, پہلی سطر پڑھنے لگا. بی بی نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا دائیں زخمی ہاتھ اٹھا کے قبر محمد پہ رکھا. قبر محمد پہ رکھ کے بی بی نے لوحے کی پہلی سطر پڑھی. بی بی رو کہتی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, وہ ہاتھ جو چوما کرتا تھا امت نے توڑ دیا. ابھی ماتم کی سزا نہیں آئی, میں نے 4 سطروں کا وعدہ کیا ہے. بی بی رو کہتی یا رسول اللہ, وہ ہاتھ جو چوما کرتا تھا تیری امت نے وہ توڑ دیا ہے. بی بی نے رو کے دوسری سطر پڑھی. بی بی رو کہتی یا رسول اللہ, جس دروازے پہ کھڑا ہوا کرتا تھا امت نے میرا دروازہ چلا دیا ہے. بی بی نے لوہے کی تیسری سطر پڑھی. بی بی رو کہتی یا رسول اللہ, جس گھر میں بیٹھا کرتا تھا اس گھر کی چھت کو گرا دیا ہے. 4تھی سطر میں سید مجھے معاف کر دینا. بی بی نے 4تھی سطر پڑھی.